میں موچی تھا، میری پاگل بہن گھر سے نکلتی تو لوگ ہنستے ہوئے کہتے، موچی تیری پاگل بہن بھاگ گئی۔ یہ سنتے ہی میں غصے سے اسے گھر لے آتا۔ اب میں اس سے پریشان تھا جب ایک روز ایک بھکاری سے اس کی شادی کر دی۔ اب میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ایک دن میں جوتے سی رہا تھا، ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس میں تو میری پاگل۔ میرا نام شہروز خان ہے، میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور رشتے پیار کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب رشتوں کو استعمال کیا جائے اور چیزوں سے پیار کیا جائے۔ انسان اچھا ہو یا برا، دنیا دونوں صورتوں میں اسے جینے نہیں دیتی۔ خاص طور پر اچھے انسان کو سب سے زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مخلص اور اچھے انسان کو لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی سیدھا، اسے کیا پتا ہم نے اسے بیوقوف بنایا ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ جبکہ مطلب پرست لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ سیدھا انسان تمہاری مکاری سمجھتا ہے، وہ صرف اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش رہتا ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ، تیرا اس دنیا میں میرے جیسے انسان کا رہنا تیرے ان مکار لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور کہاں یہ دنیا والے گھروں کے گھر برباد کر دیتے ہیں۔ گھروں کے واحد کفیل ایک پل میں ان سے چھین لیتے ہیں۔ بہت ناممکن سا ہوتا ہے خود کو سنبھالنا اور یہ سمجھ پانا کہ ہمارے پیارے کسی کے ہاتھوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دنیا میں نیکی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ پاس سے گزرتے رہتے ہیں لیکن اپنے سامنے مرتے ہوئے انسان کو اٹھا کر ہسپتال نہیں پہنچاتے کہ کہیں اس کی وجہ سے وہ خود کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ میرا تعلق ایک پٹھان خاندان سے ہے۔ بہت اچھی اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا کہ یہ خوشیاں پل بھر کی مہمان بن جائیں گی اور ساری زندگی خوشیوں کی راہ تکتے گزر جائے گی۔ کچھ دنوں سے ہمارے علاقے میں کچھ ایسی باتیں گردش کر رہی تھیں کہ ان کو سن کر بات کرنے والوں کو اسی وقت زمین بوس کر دیا جاتا تھا۔ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کچھ لوگ مل کر دو خاندانوں کو آپس میں لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس سازش کا حصہ بن گئے جس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ایک دن ہم سب بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن جس میں میری جان بستی تھی، وہ مجھ سے فرمائش کر رہی تھیں کہ لالا، مجھے بانسری بہت پسند ہے، کسی دن لا دیں۔ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ باہر کسی کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ بابا نے کہا تم لوگ بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں، لیکن میں بابا کے پیچھے ہی نکل گیا۔ کچھ لوگ زمین کے تنازع پر ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے اور بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت گولیاں چلنے کی آ گئی۔ بابا ان کو روک رہے تھے لیکن کسی نے جان بوجھ کر بابا کو گولی کا نشانہ بنایا اور بابا کو گولی لگ گئی۔ میری بہن اور اماں بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ اس جھگڑے کے دوران میری بہن کے سر پر گہری چوٹ لگی اور ایک پل میں میرے پیارے میرے سامنے خون سے لت پت پڑے تھے۔ میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کرے، لیکن میرے پیاروں کو ہسپتال لے جانے میں اس گہما گہمی میں ایک کم عمر لڑکا کسی کو اپنے ساتھ لیے میری طرف دوڑے آ رہا تھا۔ پھر ان کی مدد سے بابا اور میری چھوٹی بہن کو ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچتے پہنچتے دیر ہو چکی تھی اور بابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ میری بہن آئی سی یو میں تھی، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹر صرف تسلی دے رہے تھے۔ میں اپنے بابا کو تو کھو چکا تھا لیکن اپنی بہن کو کھونے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ 3 دن بعد میری بہن کو ہوش آیا تھا۔ وہ مجھے اور ماں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی انجان چہروں کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا چھوٹی کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور وہ اس طرح مجھے گھورے جا رہی تھی، میرے دل کو کچھ ہوا اور میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔ ڈاکٹر میری بہن کو کہہ رہے تھے کہ بچے دیکھو، یہ آپ کے بھائی اور آپ کی اماں جان ہے۔ میں دیوار سے جا لگا جب میری بہن ہنسنے لگی اور تالیاں بجانے لگی۔ میری ماں مجھے گلے لگائے رونے لگی۔ اماں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ ماہ ہسپتال میں رہے، میری بہن کا سر کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا میری بہن کب تک ٹھیک ہو جائے گی، یعنی اس کا ذہنی حالت کب ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹر نے کہا دیکھیے شہروز خان، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے علاج کیا، لیکن آپ کی بہن کے علاج کے لیے بہت بھاری رقم چاہیے اور اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا۔ علاج کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں نے خود کو بہت بے بس پایا تھا۔ میں اس قابل کہاں تھا کہ لاکھوں روپے لگا کر اپنی بہن کو ٹھیک کر سکتا۔ مجھے تو اپنی جان جانتی محسوس ہوتی تھی جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی بہن پاگل ہو چکی ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 9-10 سال۔ میں ابھی کم عمر تھا اور روز سوچتا کہ کیا کام کروں جس کے لیے کہیں دور بھی نہ جانا پڑے اور 2 وقت کی روزی بھی بن جائے۔ ہم غریب لوگ تھے۔ میرے ابا ایک موچی تھے، جس کام کو میں برا سمجھتا تھا
ابا کو روکا کرتا تھا وہی کام میں نے شروع کر دیا۔ شام کو گھر جاتا تو بہن گھر پر نہ ہوتی، اماں کہتی اس پاگل کا کیا قصور، وہ کہاں کسی کی سنتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا جب کوئی میری بہن کو پاگل کہتا۔ میں انہی قدموں واپس اپنی بہن کو ڈھونڈنے نکل جاتا۔ میری بہن پاگل ہو چکی تھی۔ جب اسے ڈھونڈنے نکلتا تو سامنے کچھ بچے میری بہن کو پتھر مار رہے ہوتے تھے، وہ آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی۔ میں نے ان بچوں کو بھگایا۔ میری بہن نے کہا سب بہت گندے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں پاگل ہوں، آپ بتائیں کیا میں آپ کو پاگل لگتی ہوں؟ میں تو اپنے گھر گئی تھی اور ادھر میرا گھر ہے، آؤ دکھاؤں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا جو تمہیں پاگل کہتے ہیں وہ خود اچھے نہیں، تم میری اچھی بہن ہو، چلو تمہیں گھر لے کے چلتا ہوں۔ اور اپنی بہن کو بڑی مشکل سے گھر لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اتنا بے بس نہ ہونے دے جتنا آج میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اتنا بے بس تھا کہ اپنی بہن کا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ جن لوگوں کی وجہ سے آج میرے بابا ہم سے دور چلے گئے تھے اور میری بہن اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، میں ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جب پورا علاقہ خون بہا لیتا تھا تو میں کیوں نہیں، میں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب میں اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتا تو میرا خون کھولتا۔ جو میری بربادی کے ذمہ دار تھے جرگہ بٹھایا گیا اور طاقتور جیت کے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا وہ جھگڑے میں انجانے میں ہوا، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو پیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے انصاف چاہیے، بھیک نہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ طاقتور جیت جاتا ہے اور کمزور کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بابا کو گئے کتنے سال گزر چکے تھے اور مجھے انصاف نہیں مل رہا تھا۔ میرے باپ کے قاتل میرے سامنے دندناتے پھر رہے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بابا کے جاتے ہی تایا نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔ آج سے کافی سال پہلے جب بابا نے شادی کی تھی تو تایا نے ابا سے زمین چھین لی تھی، اور اب ابا کے اس دنیا سے جاتے ہی تایا ہمارے ہی دشمن بن گئے اور بابا کے قاتلوں کے ساتھ مل گئے۔ کچھ دنوں سے پھپھو گھر آئی ہوئی تھی اور ان کا لہجہ پہلے کی نسبت بہت مختلف تھا۔ پھپھو کہنے لگی کہ گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے کبھی بھوکے نہیں سونے دیا۔ شام کو میں گھر آیا تو پھپھو نے کہا کہ یہی کام ملا تھا تمہیں کرنے کے لیے، میرا بھائی زندہ ہوتا تو تمہیں کبھی ایسا کام نہ کرنے دیتا۔ میں نے کہا پھپھو بہت سے لوگ ہیں جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑتے، ورنہ یہاں تو یہ حال ہے کہ اپنے ہی ہمارے منہ سے نوالا چھیننے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ تم اور تمہاری ماں اس طرح گزارا کر سکتے ہو، لیکن کل کو جب میری بیٹی اس گھر میں بیاہ کر آئے گی وہ کیسے رہے گی یہاں؟ میں نے تو بہت نازوں سے پالا ہے اپنی بیٹی کو، اور تمہارا تو یہ حال ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے ہو، پھر باقی ضرورتیں کیسے پوری کرو گے؟ پھر یہ تمہاری پاگل بہن، اس کا علاج کروانے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس۔ پھپھو کی باتیں سن کر میں خود کو زمین میں گڑتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ بابا نے میرے بچپن میں ہی میرا رشتہ پھپھو کے گھر طے کر دیا تھا۔ تب پھپھو کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بابا کے جاتے ہی ان کی نظریں بھی بدل گئیں۔ پھپھو نے کہا کہ جب تک بھائی زندہ تھے تب بات اور تھی، لیکن اب مجھے یہ رشتہ آگے بڑھتا نظر نہیں آتا۔ اماں نے کہا آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ آپ کی بیٹی میرے شہروز کی بچپن کی منگیتر ہے۔ پھپھو نے کہا کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتی۔ کل کو میں جب اپنی بیٹی کو ایک ایک چیز کے لیے ترستے دیکھوں گی تو کیسے برداشت کروں گی؟ اس لیے بہتر ہے کہ رشتہ ابھی ختم کر دیا جائے۔ اماں نے کہا ہم پٹھان لوگ ہیں، اپنی زبان سے پھرتے نہیں، لگتا ہے آپ یہ بات بھول چکی ہیں۔ اور رہی بات آپ کی بیٹی کی سہولتوں کی، تو جس نے گھر بسانا ہو وہ جھونپڑی میں گزارا کر لیتی ہے، اور جنہوں نے گھر نہ بسانا ہو وہ محلوں کو بھی ٹھوکر مار دیتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ جانے دیں، میں اس زبردستی کے رشتے کو اپنے گلے میں نہیں ڈالوں گا، پل پل رونے سے بہتر ہے انسان ایک ہی دفعہ رو لے۔ جب میرے بابا کا بدلہ لینے میں کسی اپنے نے میرا ساتھ نہیں دیا، الٹا انہوں نے دشمنوں سے سمجھوتا کر لیا، پھر پھپھو بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ اور پھپھو یہ کہہ کر گھر سے چلی گئی کہ تم لوگوں کو جو مل رہا ہے تم اسی قابل تھے، تم لوگوں سے رشتہ تب تک تھا جب تک بھائی زندہ تھے، آج سے یہ رشتہ بھی ختم۔ کیا دنیا ہے نا، جن کو صرف آسائشیں چاہیے، اپنوں کا دکھ اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ اس خود غرض دنیا میں اپنا کوئی نہیں رہا۔ پھپھو نے رشتہ ختم کر دیا۔ مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ رشتہ بچپن میں طے ہوا تھا اور جب سے جوان ہوا تھا صرف کمانے پر لگا تھا۔ سچ کہتے ہیں باپ ایک سائبان ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی سنگینیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ ان کے جانے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ گھر جہاں کبھی میری بہن کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں، آج اس گھر میں رہنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا یہی مقصد تھا میرا دنیا میں آنے کا؟ کیا یہی سب کچھ دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں
سارا دن ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں سننا، ان کی جوتیاں صاف کرتا اور گھر آتے ہی اپنی ماں کو پریشان اور اداس دیکھتا۔ سب کچھ بکھر کر رہ گیا تھا۔ میری بہن جو اس گھر کی رونق تھی وہ اب جوان ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پاگل پن میں گھر سے نکل جاتی۔ اماں بیچاری اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی، پردہ کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اپنی پاگل بہن کو گھر میں باندھ کر رکھو، کسی دن کسی گاڑی کے نیچے آ گئی تو کیا کرو گے؟ ان کی باتیں میرے دل کو چیر ڈالتی تھی۔ میں کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو زنجیروں سے میں باندھ کے رکھتا۔ شام کو گھر آ کر اپنی بہن کے پاس بیٹھایا، اس سے باتیں کرتا اور وہ مجھے انجان سمجھ کر کہتی آپ کون ہو؟ میں کہتا میں تمہارا بھائی جسے تم لالا کہتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتی، پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ جانے کس گناہ کی سزا تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہن کی حالت دیکھ کر اماں بھی اس دکھ کی وجہ سے بیمار رہنے لگیں۔ اماں کو بہت سمجھاتا کہ آپ ہی تو ہیں جن کا اللہ کے بعد سہارا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے بیمار رہیں گی تو چھوٹی کو کون سنبھالے گا؟ جب اس کی طبیعت بگڑتی ہے تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا شاید اس کی قسمت میں یہی سب لکھا تھا، لیکن تم اپنے بارے میں سوچو۔ میں تمہیں تب شہر کام کرنے جانے دیتی تو آج نہ تم اس حال میں ہوتے اور نہ تمہاری پھپھو رشتہ ختم کرتی۔ میں جانتی ہوں تم زبان سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اندر ہی اندر تم دکھ کا ایک بوجھ اٹھائے پھرتے ہو۔ میں نے کہا اماں کیوں خود کو الزام دیتی ہیں؟ میں شہر کیسے جا سکتا تھا؟ آپ کو اور چھوٹی کو کسی کے سہارے چھوڑ جاتا؟ اتنے سال گزر چکے تھے، اب تو میری بہن بھی جوان ہو چکی تھی، اور میں اپنی ماں کو تسلیاں دیتا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت تھکنے لگا تھا، دکھوں کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ چونکہ میں موچی تھا، میری پاگل بہن گھر سے نکلتی تو لوگ ہنستے ہوئے کہتے موچی تیری پاگل بہن بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں غصے سے اسے گھر لے آتا۔ اب میں اس سے پریشان تھا جب ایک روز ایک بھکاری سے اس کی شادی کر دی۔ اب میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی جب ایک دن میں جوتے سی رہا تھا اور ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس میں سے میری پاگل بہن باہر نکلی اور مجھے دیکھتے ہی کہا لالا میں آ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید اس میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری بہن نے کہا لالا یہ میں ہی ہوں، آپ کی چھوٹی بہن گلبانو۔ میں خوشی سے رونے لگا۔ میری بہن ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس گاڑی میں کیسے، اور یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے کہا لالا گھر چلو، ساری باتیں یہیں پوچھو گے۔ میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ اماں سامنے پر آمدے میں لیٹی کچھ سوچتے ہوئے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں اتنا خوش تھا کہ ابھی بھی سب خواب لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنی بہن کی طرف دیکھتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جس نے مجھے اپنی زندگی میں ہی میری بہن سے دوبارہ ملنا نصیب کیا تھا۔ میری بہن نے چپکے سے جا کر اماں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ ہاتھوں سے پہچان گئی۔ اماں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا گلبانو، بانو یہ میری گلبانو ہے۔ اماں کبھی اس کا ماتھا چومتی، کبھی ہاتھ، اور کبھی بے یقینی میں مجھے دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو یہ خواب تو نہیں ہے۔ اتنے سالوں بعد میری بہن بالکل ٹھیک ہو کر ہمارے سامنے تھی، اور میں اور اماں گلبانو کو دیکھ کر اتنے خوش تھے کہ جو لڑکا اسے لے کر آیا تھا اس سے بات کرنا یاد ہی نہیں رہا، شاید اس لیے کہ اتنے سالوں سے کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ پھر اماں نے میری بہن گلبانو سے کہا کہ بچے یہ لڑکا کون ہے؟ گلبانو نے کہا اماں یہ میرے شوہر ہیں۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا لیکن جب تمہاری شادی کی وہ تو ایک فقیر تھا، پھر یہ سب؟ میری بہن کے شوہر نے کہا بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جب آپ سے ملا تھا تو مجھے فقیر بن کر آنا پڑا، کیونکہ اگر میں اس حلیے میں آتا تو آپ کبھی بھی گلبانو کی شادی مجھ سے نہ کرتے۔ دراصل میں گلبانو کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ اگر اپنی اصل شکل و صورت اور حیثیت سے میں آپ سے گلبانو کا ہاتھ مانگتا تو آپ کبھی نہ مانتے۔ میں حیران تھا۔ میں نے کہا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، اور گلبانو کیسے ٹھیک ہوگی؟ گلبانو کے شوہر نے کہا میں سب بتاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ دراصل میں گلبانو کو اپنے ساتھ لے کر گیا تو اسے فوراً ہسپتال میں داخل کروا دیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ پہلے تو میں بہت نا امید ہو گیا تھا جب ڈاکٹروں نے کہا کہ بہت کم چانس ہیں کہ یہ ٹھیک ہو سکیں، لیکن جب اس کے سر پر چوٹ لگی تھی تب زیادہ چانس تھے اس کی یادداشت واپس آنے کے لیے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہترین کرے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ جتنا بھی پیسہ لگے، جو بھی کرنا پڑے میں کروں گا، لیکن پلیز میری گلبانو مجھے واپس پہلے جیسی ٹھیک چاہیے۔ میں رو رو کر دعائیں مانگتا کہ کسی بھی طرح گلبانو ٹھیک ہو جائے۔ گلبانو کا آپریشن ہو رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا، گلبانو کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو میں ڈرتے ہوئے گلبانو کی طرف دیکھنے لگا کہ پتہ نہیں وہ کیا بولے گی، ٹھیک بھی ہوئی ہے یا نہیں۔
لیکن گلبانو نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اماں، لالا، وہ سب کہاں ہے؟ میں یہ سنتے ہی خوشی سے رو پڑا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر گلبانو نے کہا کہ تم کون ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ گلبانو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ بھائی کو بلاؤ، میں لالا سے پوچھتی ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے نکاح نامہ لا کر گلبانو کو دکھایا، لیکن اسے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا جب میری تم سے شادی ہوئی اس سے پہلے تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ تمہارا بھائی اکیلا تھا، تمہارے اپنوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہارے بھائی نے بہت کوشش کی کہ کیسے بھی کر کے وہ تمہارے علاج کے لیے رقم اکٹھی کر سکے اور تمہارا علاج کروا سکے، لیکن اسے اس کے حق سے ہی محروم کر دیا گیا، اس لیے وہ علاج نہیں کروا سکا اور میں سب جانتا تھا۔ اس لیے سوچا کہ اس بیس میں جاؤں گا تو تمہارا بھائی مجھے انکار نہیں کرے گا، لیکن جن لوگوں نے تمہارے باپ کو مارا تھا ان میں میرے خاندان والوں کو بھی دھوکے سے پھنسایا گیا تھا۔ صرف میری ماں کی وجہ سے تمہارے تایا میری ماں کے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ اگر سب تمہارے بھائی کو بتا دیا تو وہ کبھی نہ مانتے، کبھی ہماری شادی نہ کرتے۔ پھر گلبانو نے کہا کہ مجھے ابھی لالا سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہیں تمہارے گھر لے کر چلوں گا، اور دیکھیں آج آپ کی گلبانو آپ کے سامنے ہے۔ پھر گلبانو کے شوہر نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا ایک عورت نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور شادی بھی اپنے ہی خاندان میں کی تھی، لیکن خاندان والوں نے اسے باقی کہہ کر خاندان سے نکال دیا۔ میں اسی عورت کا بیٹا ہوں۔ اماں نے روتے ہوئے گلبانو کے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا تم پریشے کے بیٹے ہو، تم میری بہن پری کے بیٹے ہو۔ اماں اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ میں نے اماں سے کہا آپ نے کبھی خالہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ یہی کہا کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے۔ اماں نے کہا کیونکہ جب تمہاری خالہ نے پسند کی شادی کی تھی تب خاندان والوں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ کبھی اپنی بہن کا نام زبان پر نہیں لاؤ گی اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق رکھو گی۔ پھر گلبانو کے شوہر نے کچھ کاغذات میرے آگے کیے اور کہا یہ آپ کی امانت۔ میں نے کہا کون سی امانت؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے تایا نے جو آپ کی زمین پر قبضہ کیا تھا وہ ہم نے واپس لے لی ہے ان سے۔ میں حیران تھا، ایک ساتھ اتنی خوشیاں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے گلے لگا اور کہا تم نے خاموشی سے اتنا کچھ کر دیا ہمارے لیے۔ میں تو مایوس ہو چکا تھا۔ گلبانو کے شوہر جو دراصل میری خالہ کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ آپ اب ہمارے ساتھ شہر چلیں اور وہیں رہیں۔ پھر میں شہر آ گیا، وہاں زمین کے پیسوں سے گھر خریدا اور اپنا کاروبار شروع کیا جو بہت کامیاب رہا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے دن بھی بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا مجھے۔ میں ہر سانس پر اس کا شکر ادا کروں تو بھی کم ہے۔ میری شادی خالہ کی بیٹی سے ہو گئی جو اپنے بھائی کی طرح بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں ایک کامیاب انسان بنا۔ جب ان سب کا پتہ پھپھو کو چلا تو وہ اماں سے معافی مانگنے آئی اور کہا کہ میں نے شہروز کو ٹھکرا کر جس سے اپنی بیٹی کی شادی کی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور ہمیں اس بات کا بہت دیر سے پتہ چلا۔ میری بیٹی گھر آ گئی ہے لیکن اس کا شوہر اسے طلاق نہیں دے رہا ہے۔ پھپھو نے کہا یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے یتیموں کے ساتھ ناانصافی کی، ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو چھوڑ دیا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل گئی تھی اور اپنی بیٹی کا رشتہ امیر گھر میں کر دیا۔ دیکھو میرے لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اماں نے کہا میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے بیٹے کے نصیب اس نے بہت اچھے لکھے تھے۔ تایا اور وہ لوگ جنہوں نے ابا کے ساتھ سب کیا انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور وہ سب سلاخوں کے پیچھے تھے۔ برائی کا صلہ صرف برائی ہے۔ اس کہانی سے حاصل ہونے والا ایک دلچسپ اور اہم سبق یہ ہے کہ انسان کی نیت اور سچی لگن کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اگرچہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کا ارادہ نیکی ہو اور آپ دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اس کہانی میں ایک بھائی کی بے لوث محبت، اس کی قربانیاں اور اس کا صبر نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے، جس نے اپنی پاگل بہن گلبانو کے لیے دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر حالات نے اس کا ساتھ نہ دیا اور رشتہ داروں کی بے حسی نے اسے مزید کمزور کیا۔ لیکن وہ شخص جس نے فقیر بن کر اس کے دل تک رسائی حاصل کی دراصل نیکی، سچائی اور قربانی کی علامت ہے۔ اس نے اپنی حیثیت چھپا کر صرف اس لیے وہ بیس اپنایا تاکہ ایک مظلوم لڑکی کا علاج ممکن ہو سکے اور اپنی پسند کو پا سکے۔ یہ سچائی اور قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان اپنی ذات کو پشت پست ڈال کر دوسروں کی بھلائی کا سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اس کہانی میں محبت، صبر، خلوص اور معافی جیسے جذبے کو بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ماں کا اپنی بیٹی کو گلے لگانا، بھائی کا صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، خالہ کے بیٹے کا اپنے رشتے کے لیے چھپ کر آنا،
اور آخر میں خاندان کا ایک ہونا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر نیت صاف اور دل میں محبت ہو تو ٹوٹے رشتے جڑ سکتے ہیں اور گمشدہ لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ اس کہانی میں ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو لوگ خود غرضی اور طاقت کے نشے میں مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں وہ آخر کار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، جیسے تایا اور ان کے ساتھی سلاخوں کے پیچھے گئے، جبکہ وہ لوگ جو ظلم سہ کر بھی صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی خوشیاں عطا کرتا ہے جن کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہو۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کی شکل و صورت یا حالات کو دیکھ کر اس کی اصلیت کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے اور اصل معیار نیت اور عمل کا ہوتا ہے۔ خالہ کے بیٹے نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان میں ہمت، سچائی اور جذبہ ہو تو وہ کسی بھی بکھرے خاندان کو جوڑ سکتا ہے اور کسی بھی ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ آخر میں جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ ہر آزمائش کا اختتام بہتری پر کرتا ہے اور جو انسان کے لیے سوچتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین لکھتا ہے۔ اس کہانی نے ثابت کیا کہ محبت، خلوص، نیکی، سچائی اور صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سمیع ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔